السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ سورۃ الفاتحہ قرآن مجید کی پہلی سورت ہے۔ ہمارے ہاں ایک محاورہ بولا جاتا ہے، جب کسی نے کوئی بات کرنی ہو تو وہ کہتا ہے کہ الف لام سے لے کر والناس تک پورے قرآن میں یہ چیز نہیں ہے، تو سورۃ الفاتحہ کو اندر سے نکال ہی دیا جاتا ہے، جبکہ قرآن مجید الف لام میم سے تو شروع نہیں ہوتا۔ قرآن مجید تو شروع ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے اور پھر الحمدللہ رب العالمین سے۔ تو قرآن مجید کی پہلی سورت ہے اور مکی سورت ہے، 7 آیات پہ مشتمل ہے اور 1 رکوع ہے۔ اس سورت کے اندر اللہ رب العزت نے ایک قسم کا اپنے بندے کو مانگنے کا انداز سکھایا ہے کہ اگر اللہ سے مانگنا ہو تو یوں مانگو۔ یہ الفاظ اللہ پاک نے خود ہی اپنے بندوں کو تعلیم دیے ہیں، اور یہ بھی اللہ پاک کی رحمت اور اس کا کرم اور اس کا فضل ہے کہ وہ اپنے نبیوں کو اور اپنے بندوں کو، حتیٰ کہ گناہ گار بندوں کو بھی مانگنے کے خود ہی طریقے بتاتا ہے۔ تو اس صورت کے اندر اللہ رب العزت نے یہ بات سمجھائی ہے کہ جب اللہ سے کوئی دعا کرنی ہو، اللہ سے کچھ مانگنا ہو، تو پہلے اللہ کی حمد و ثنا کی جائے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اور اسی طرح ایاک نعبد، یہ اللہ رب العزت کے اوصاف، اللہ کی صفات کا تذکرہ ہے۔ اس کے بعد پھر بندہ اللہ پاک سے مانگتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ جیسا کہ پہلے بھی عرض کیا جا چکا کہ یہ ہر سورت کا حصہ ہے، اگرچہ سورت کی آیات کی گنتی کے اندر اس کو شمار نہ بھی کیا جائے، جیسا کہ بعض احادیث کے اندر موجود ہے کہ آپ نے سورۃ الملک کا تذکرہ کیا تو آپ نے اس کی 30 آیات بیان کی، اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ کہا کہ مجھ پہ آج ایک سورت نازل ہوئی، اور پھر آپ نے وہ سورت جب پڑھ کے سنائی تو آپ نے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر، یعنی سورت کا آغاز جب کیا تو بسم اللہ سے کیا، لیکن جب آیات کی گنتی اور ان کا شمار کیا تو پھر اس میں آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو شامل نہیں کیا۔ تو اس لیے بعض اہل علم نے، جیسا کہ میں کل عرض کر چکا ہوں کہ صراط الذین انعمت علیہم کے بعد ایک آیت شمار کر لی، اور اس سے آگے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین سے اگلی آیت۔ لیکن بعض اہل علم نے یہ بھی کہا کہ باقی صورتوں کے اندر تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کو شمار نہیں کیا جائے گا، لیکن سورۃ الفاتحہ کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم کو شامل کیا جائے گا، کیونکہ اللہ پاک نے اس سورت کا بطور خاص کہہ دیا سبع المثانی، بار بار پڑھی جانے والی 7 آیات۔
تو اس کی 7 آیات بنانے کے لیے بسم اللہ شامل کی جائے گی۔ تو بعض قرآن پاک آپ دیکھیں گے کہ ان میں صرف سورۃ الفاتحہ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کو آگے آخر میں نمبر 1 لگایا گیا ہے، جبکہ باقی صورتوں میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے آخر میں کاؤنٹنگ کے لیے کوئی نمبر نہیں لگایا گیا ہوگا۔ بسم اللہ بازر بھی 7 اسم نام، اسم کے شروع میں الف آتا ہے، لیکن جب وہ پیچھے کسی حرف سے کسی لفظ سے مل جاتا ہے تو پھر وہ اندر سے حذف ہو جاتا ہے۔ حذف نہ بھی ہو تو بہرحال وہ سائلنٹ ضرور ہو جاتا ہے، پڑھنے میں نہیں آتا، لیکن یہاں تو حذف بھی کر دیا گیا ہے اسم کا الف۔ تو بسمی 7 نام اللہ اللہ کے، بسم اللہ اللہ کے نام کے ساتھ، الرحمن الرحمن بہت مہربان، الرحیم جو نہایت مہربان، نہایت رحم کرنے والا۔ یہ اس کا ترجمہ ہے۔ باقی اس کی کچھ تفصیلات جو ہیں لفظ اللہ کے بارے میں اور الرحمن اور رحیم کے متعلق وہ ہم آگے پڑھتے ہیں انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے متعلق ہم پہلے بھی عرض کر چکے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم مکمل پوری بسم اللہ جو ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چند مواقع کے علاوہ نہ لکھتے تھے نہ پڑھتے تھے۔ پوری بسم اللہ الرحمن الرحیم صورتوں کے آغاز میں اور خطوط وغیرہ جب آپ لکھتے تھے تو ان کے شروع میں پوری بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھتے تھے، اور ہم نے تو کچھ زیادہ ہی اختصار کر لیا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پوری نہیں لکھی، چلو مختصر لکھ لیتے، لیکن ہم نے مختصر کو بھی آگے مختصر کر لیا۔ ہم نے کہا نہیں، صرف بسم اللہ بھی نہیں، تو اس کی بجائے ہم نے 786/92 یہ لکھنا شروع کر دیا، 786/92۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب غیر مسلم بادشاہوں کو خطوط لکھے ہیں تو اس وقت بھی آپ نے شروع میں پوری بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی ہے۔ حالانکہ ان سے زیادہ تو میرا خیال ہے کہ کسی سے توہین کا، بسم اللہ کی توہین کا خدشہ نہیں تھا، اور یہاں جو لوگ یہ لکھتے ہیں 786 وہ اس کی لاجک یہ پیش کرتے ہیں کہ جی اس لیے پوری بسم اللہ نہیں لکھتے کہ ایسے نیچے گرے گا، توہین ہوگی، تو اب یہ 786 لکھ دیا ہے تو اب یہ اگر نیچے گر بھی جائے گا تو توہین نہیں ہوگی نا، یہی مطلب ہوا نا۔ تو جس کی توہین نہیں ہوگی پھر وہ بسم اللہ تو نہ ہوئی، تو جب وہ بسم اللہ نہ ہوئی تو پھر اس کی برکت کہاں سے آئے گی؟ تو بھائی اگر کوئی نیچے پھینکے گا تو وہ اس کا معاملہ ہے، یہ آپ کا معاملہ نہیں ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ اب ہم بسم اللہ لکھنی ہی چھوڑ دیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنی چاہیے۔ تو پوری بسم اللہ آپ نے خطوط کے شروع میں لکھوائی، یا جب آپ نے صلح حدیبیہ کروایا تو اس وقت آپ نے کہا تھا کہ لکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم، وہ الگ بات ہے کہ بعد میں وہ انہوں نے لکھنے نہیں دی۔ اس کی تفصیل آگے پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد جو آپ نے اکثر دعائیں بتائی ہیں، اللہ کا ذکر کرنے کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ اور مقام بتایا ہے، وہاں آپ نے مختصر بسم اللہ پڑھی ہے۔ مثال کے طور پہ چند مقامات میں بطور یاد دہانی کے عرض کر دیتا ہوں، کیونکہ ہم اکثر لوگ جو ہیں ان مواقع پہ بسم اللہ نہیں پڑھتے۔ ایک تو یہ ہے کہ جب کوئی جانور ذبح کرتے ہیں تو ہم اس وقت بھی کیا پڑھتے ہیں؟ بسم اللہ اللہ اکبر، یہی پڑھتے ہیں نا، یہ تو نہیں پڑھتے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر، بسم اللہ اللہ اکبر، مختصر بسم اللہ پڑھتے ہیں۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب وضو کرنے لگو توضؤ بسم اللہ، بسم اللہ پڑھ کر وضو کرو، وہاں بھی آپ نے بسم اللہ کے مختصر الفاظ ہی استعمال کیے ہیں۔ بہتر یہی ہے کہ وضو سے پہلے بھی صرف بسم اللہ کے الفاظ پر ہی قناعت کی جائے۔ اسی طرح
آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی جانور وغیرہ سواری پہ بیٹھا ہو آدمی اور اس کو کوئی ٹھوکر وغیرہ لگ جائے، ٹھیڈا لگنا جسے کہتے ہیں، تو اس وقت بھی آپ نے کیا پڑھنا؟ بسم اللہ۔ اور کئی بڑے بزرگ جو ہیں اگر کوئی بچہ گرتا ہے تو اس وقت بسم اللہ پڑھتے ہیں۔ اسی طرح آپ نے رات کو سونا ہے، اس کے شروع میں بھی اللہم بسمک اموت و احیا۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات کو جب سونے لگو تو سوتے وقت بسم اللہ پڑھ کر اپنی لائٹیں چراغ وغیرہ بجھا دو، اور مشکیزیں وغیرہ جو ہیں ان کے منہ بند کر دو، یعنی برتن پانی کے یا کھانے پینے کے، اور برتنوں کو ڈانپ دو۔ اور اسی طرح بسم اللہ پڑھ کر آپ نے فرمایا کہ رات کو گھر کے دروازے بند کر دو۔ دروازہ بند کرتے وقت بسم اللہ پڑھنی تو کوئی اللہ کا خاص بندہ ہی ہوگا جس کو یاد رہتی ہوگی کہ دروازہ بند کرتے وقت بسم اللہ پڑھنی ہے، اور رات کو لائٹ بند کرتے وقت بسم اللہ پڑھنے کی توفیق تو شاید ہی کسی کو ملتی ہوگی، یہ ہم بھول جاتے ہیں۔ تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ یہ حدیث لکھ کے یا کوئی جملہ چھوٹا سا لکھ کے تو آپ اپنے جو بجلی کے بٹن ہیں، بورڈ ہیں، ان کے قریب لگا دیں، اور اسی طرح اسپیشلی کچن کے اندر لگا دیں جہاں پہ آپ نے رات کو برتن وغیرہ سمیٹنے ہوتے ہیں خواتین نے، تاکہ وہاں پہ یاد دہانی ہو جائے۔ چند دن انشاءاللہ ان کو دیکھ کے پڑھیں گے، اس کے بعد پھر انشاءاللہ مستقل بنیادوں پہ یاد رہے گا۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان اپنے گھر میں داخل ہوتا ہے اور اس وقت وہ اللہ کا نام لیتا ہے، بسم اللہ پڑھتا ہے، اللہ کا نام لیتا ہے، تو شیطان کہتا ہے اپنے چیلوں سے کہتا ہے کہ آ جاؤ بھائی، یہاں سے نکلتے ہیں، یہاں ہمارے لیے کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، یہاں ہمیں رہائش نہیں ملنی۔ اس گھر کے مالک نے، اس گھر والے نے تو گھر میں داخل ہوتے وقت بسم اللہ پڑھ لیا، اللہ کا نام لے لیا، اور پھر وہ وہاں سے بوریا بستر گول کر کے نکل جاتے ہیں۔ اور جو شخص گھر میں داخل ہوتے وقت اللہ کا نام نہیں لیتا تو شیطان اپنے چیلوں سے کہتا ہے آ جاؤ آ جاؤ، جو ادھر نہیں بھی ہوتے نا ان کو بھی ارد گرد سے بلا لیتا ہے کہ آ جاؤ ادھر ہمیں ٹھکانہ مل گیا ہے، آج رات ادھر ہی رہیں گے۔ یہ صحیح مسلم شریف کی حدیث۔ اور اسی طرح آپ نے فرمایا کہ جب آپ اندر جاتے ہیں اس کے بعد پھر کھانا کھانا ظاہر ہے، تو آپ نے فرمایا کہ جب بندہ کھانا کھانے لگتا ہے اس وقت بسم اللہ پڑھتا ہے تو پھر شیطان یہی بات کرتا ہے اپنے چیلوں سے، ان کو کہتا ہے کہ آ جاؤ بھائی یہاں سے نکلو، یہاں ہمارے لیے کوئی کھانے پینے کا انتظام نہیں ہے۔ اور جو شخص کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑھتا تو پھر ابلیس کہتا ہے کہ آ جاؤ سارے آ جاؤ، اس کو بھی بلا لو، اس کو بھی لے آؤ، یہاں ہمیں کھانا بھی مل گیا ہے، یہاں رہائش بھی مل گئی ہے۔ اس لیے گھر میں داخل ہوتے وقت بسم اللہ کا پورا اہتمام کریں، ہو سکے تو گیٹ کے اوپر بھی لکھا جا سکتا ہے۔ تو الحمدللہ میں جب گھر میں داخل ہوتا ہوں، بچوں کے ساتھ ہم نماز پڑھ کے آتے ہیں تو میں بلند آواز سے بسم اللہ پڑھتا ہوں، ان کو یاد کرواتا ہوں کہ بار بار اونچی آواز سے پڑھیں گے تو دوسرا جو ساتھ ہوتا ہے اس کو بھی آہستہ آہستہ یاد آ جاتا ہے اور عادت بن جاتی ہے۔ تو بسم اللہ جو ہے یہ اکثر مواقع پہ آپ نے مختصر ہی پڑھی ہے اور سکھلائی ہے، اکثر دعاؤں کے اندر شروع میں بسم اللہ کے الفاظ ہیں۔ اسی طرح اور بھی بہت سے مقامات ہیں، بہرحال میں نے چند چیزوں کی طرف اشارہ کیا ہے۔ تو یہاں سورت کے آغاز میں بہرحال پوری بسم اللہ الرحمن الرحیم ہی پڑھی جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد تمام، حمد تعریف، اگرچہ معرفہ بنانے کے لیے استعمال ہوتا ہے عام طور پہ پراپر نون بنانے کے لیے، تو یہاں اس کا ترجمہ ال کا خاص نہیں کریں گے، الحمد خاص تعریف، کہ خاص تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، یہ ترجمہ نہیں کریں گے، بلکہ یہ الف لام اس کا مقصد استغراق ہے،
اس کے اندر مبالغہ پیدا کرنا ہے، استغراق پیدا کرنا ہے۔ استغراق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ حمد و ثنا تعریف کی تمام قسمیں، جتنی بھی قسم کی کوئی تعریف ہو سکتی ہے نا، وہ ساری کی ساری ہی للہ، اللہ کے لیے ہے۔ اور یہ الف لام ویسے ہی ہے جیسے ان الانسان لفی خسر، بے شک خاص انسان نقصان میں ہے یا سارے انسان ہی، تو وہاں بھی الف لام کا معنی استغراق والا کرتے ہیں، یعنی سب انسان ہی۔ تو یہاں بھی الحمد، ہر قسم کی حمد و ثنا تعریف للہ، اللہ کے لیے ہے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ جب لفظ اللہ کے شروع میں الف نظر آئے تو پھر وہ اللہ پڑھا جائے گا، اور اگر الف نظر نہ آئے تو وہ للہ پڑھا جائے گا۔ بار گرامیٹیکلی بات لمبی ہے، تو آپ مختصر اتنا ہی یاد رکھیں کہ جب الف ختم ہو چکا ہو تو سمجھ جائیں کہ اس کے ساتھ لام زیر لی بھی لگایا گیا ہے، جو اس کے اندر ہی حذف ہو چکا ہے، اندر ہی مرج ہو چکا ہے لفظ اللہ کے۔ الحمد للہ، اکثر لوگوں نے الحمدللہ غلط لکھا ہوتا ہے، اکثر لوگوں نے الحمدللہ غلط لکھا ہوتا ہے۔ کوئی جملہ لکھتے ہیں نا اردو میں، الحمدللہ ہم نے یہ کیا، الحمدللہ ہماری فلاں شاپ کا یہاں افتتاح ہو رہا ہے، تو وہ آپ دیکھیں گے کہ لفظ اللہ سے پہلے الف بھی لکھا ہوتا ہے انہوں نے، تو الحمدللہ بن جاتا ہے وہ الحمدللہ، اور وہ عربی زبان میں کوئی لفظ نہیں ہے، گرامیٹیکلی وہ ایک غلط لفظ بن جاتا ہے۔ اس لیے جب الحمدللہ کہنا ہے، جہاں بھی للہ پڑھنا ہے وہاں الف نہیں لگانا صاحب۔ الحمدللہ، ہر قسم کی حمد و ثنا تعریف اللہ للہ، اللہ کے لیے ہے، اور رب العالمین، جو رب ہے، رب کا معنی پروردگار، پروردگار کا مطلب پالنہار، مطلب یہ ہے کہ وہ تمام مخلوقات کو پالنے والا ہے اور پال کر پوسنے والا ہے، ان کی افزائش اور نشو و نما کرنے والا ہے، ان کو ہر قسم کی ضروریات بھی مہیا کرنے والا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اس نے صرف پیدا کر دیا، یہ لفظ ایسا ہے کہ جس کے اندر پیدا کرنے کے بعد ان کی تمام قسم کی ضروریات کو پورا کرنے کا بھی اس نے بندوبست کیا ہے۔ رب العالمین، رب ہے عالمین، تمام جہانوں کا۔ عالم جہان کو کہتے ہیں، عالم جاننے والے کو کہتے ہیں، عالم اور عالم۔ تو اکثر ہمارے جو عوام الناس ہے وہ عالم کو بھی عالم ہی کہتے ہیں کہ عالم بہت بڑے عالم ہیں جی، عالم نہیں ہوتے وہ عالم ہوتے ہیں، لام کے نیچے زیر بولنی چاہیے۔ اور کم از کم آپ تو ماشاءاللہ قرآن کے طالب علم ہیں، تو ہمیں تو کم از کم ذرا ان چھوٹی چھوٹی باتوں کی پھر احتیاط کرنی چاہیے نا۔ عام لوگوں سے اگر ہمارا بھی کوئی فرق نہیں ہوگا تو پھر کوئی فرق نہیں ہوگا۔ تو رب العالمین تمام جہانوں کا رب ہے، رب العالمین تمام جہانوں کا پروردگار۔ عالم کی جمع عالمون یا عالمین۔ عالم سے مراد یہاں کیا ہے؟ عالم جہان کو کہتے ہیں، تو یہاں تمام جہانوں کا پروردگار سے مراد ہے، عالم سے مراد یہاں مخلوقات ہیں، کیونکہ ہر مخلوق کا اپنا ایک جہان ہے، ہر مخلوق کی اپنی ایک دنیا الگ ہے، اس لیے اس سے مراد عالم جنس، عالم انس، عالم جن، عالم نباتات، عالم حشرات، عالم ملائکہ، وہ سارے عالم اس سے مراد ہیں۔ یعنی انسانوں کا پروردگار بھی وہ ہے، اور جانوروں کا پروردگار بھی ہے، اور وہ حشرات کا پروردگار بھی ہے، پرندوں کا پروردگار بھی ہے، اور فرشتوں کا پروردگار بھی وہی ہے، اور اسی طرح باقی تمام مخلوقات۔ الحمدللہ رب العالمین،
ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے ہے، اور آگے اس دعوے کی دلیل بیان کی جا رہی ہے کہ ہر قسم کی حمد و ثنا اور تعریف اللہ کے لیے کیوں ہے، کسی اور کے لیے کیوں نہیں؟ اس لیے کہ رب العالمین، پہلی دلیل اس کی یہ ہے کہ وہ تمام مخلوقات کا، تمام جہانوں کا پروردگار ہے، پالنہار ہے، لارڈ ہے۔ اور آگے اس کے بعد دوسری دلیل یہ ہے کہ وہ الرحمن اور الرحیم ہے۔ الرحمن اور الرحیم جو ہیں یہ دونوں مبالغے کے صیغے ہیں۔ مبالغے کا مطلب ہے کہ ان کے اندر کثرت پائی جاتی ہے اپنے معنی اور مفہوم کی۔ تو رحم بنیادی طور پہ اس کا مادہ ہے رحم، راحمیم، تو اسی سے الرحمن اور الرحیم، بہت زیادہ مہربان، نہایت رحم والا، یہ دونوں کا ترجمہ ملتا جلتا ہے، اگرچہ بعض اہل علم نے ان دونوں میں کچھ تھوڑا سا فرق بھی کیا ہے۔ الرحمن جو ہے اس کے اندر الرحیم کی نسبت مبالغہ زیادہ پایا جاتا ہے، کیونکہ اس کے حروف زیادہ ہیں الرحیم سے، آپ اس کے حروف گنیں تو الرحیم سے زیادہ ہیں، اس لیے مبالغہ بھی زیادہ ہے۔ اور ایک چیز الرحیم کے اندر زیادہ پائی جاتی ہے، یعنی رحمان کے اندر رحم کرنے کا وصف رحیم کی نسبت زیادہ ہے، اور الرحیم کے اندر دوام اور ہمیشگی زیادہ ہے، یعنی یہ وصف ہمیشہ رہنے والا ہے۔ اس لیے بعض اہل علم نے یہ بھی فرق کیا کہ الرحمن وہ اللہ پاک انسانوں کے اوپر، کافروں کے اوپر، مومنوں کے اوپر، سب کے اوپر ہی رحمان ہے، سب کو عطا کر رہا ہے۔ اللہ پاک کسی اپنے نافرمان کا بھی روٹی پانی بند نہیں کرتا، کیونکہ یہ اس کے رحمان ہونے کا تقاضا ہے۔ اور الرحیم جو ہے یہ وہ سب کے لیے نہیں ہوگا، یہ وہ اپنے ایمان والے بندوں کے لیے ہی ہوگا قیامت والے دن۔ یہ نہیں ہے کہ قیامت والے دن بھی وہ سب کے اوپر ہی رحم کر کے سب کو ہی، کافروں کو بھی اور فاسقوں کو بھی اور فاجروں کو بھی اور باغیوں کو بھی، سب کو ہی جنت میں داخل کر دے، ایسا نہیں ہوگا۔ الرحمن جو ہے اس کا تعلق دنیا کے اندر رحم کرنے کے ساتھ، اور الرحیم جو ہے اس کا تعلق دنیا میں بھی رحم اور آخرت میں بھی رحم، اور یہ رحم کس پہ ہوگا؟ اپنے ایمان والے بندوں میں۔ بہرحال یہ دونوں اللہ پاک کی صفات ہیں، تو ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ کے لیے کیوں ہے؟ کیونکہ وہ تمام مخلوقات کا پالنہار ہے، کسی اور کے لیے یہ تعریف نہیں ہے، کیونکہ یہ وصف کسی بھی اور ہستی کے اندر نہیں پایا جاتا۔ باقی رہی یہ بات کہ صفات تو، تعریفیں تو بندوں کی بھی ہوتی ہیں نا، کوئی خوبصورت ہوتا ہے، کوئی اچھی آواز والا ہوتا ہے، کوئی اچھے اخلاق والا ہوتا ہے، کوئی اچھے کردار والا ہوتا ہے، کوئی طاقتور ہوتا ہے، تو یہ سارے جو اوصاف ہیں پھر ان کا کیا بنے گا؟ تو اصل میں یہ جتنے اوصاف بھی ہیں، یہ جتنی تعریفیں کسی بندے کے اندر، یعنی کوئی بندہ اگر اس کا مستحق ہمیں معلوم ہوتا ہے تو در حقیقت یہ اوصاف بھی اللہ پاک کے عطا کردہ ہے۔ یہ انسان ان اوصاف کے لیے اللہ پاک کا محتاج ہے، جبکہ اللہ پاک اپنے اوصاف کے لیے کسی کا محتاج نہیں ہے، اور یہ انسان کے اوصاف عارضی ہیں۔ آج اگر کسی شخص کے پاس جوانی اور طاقت بہت زیادہ ہے تو ضروری تو نہیں کہ 10 سال بعد بھی وہ سارا کچھ اس کے پاس ہوگا۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ پاک ہر قسم کی تعریف کا حقدار ہے، کیونکہ بندوں کے اندر بھی اگر اس نے کوئی وصف، کوئی خوبی، کوئی کمال رکھا ہے تو اس کے پیچھے بھی عطا اللہ پاک کی ہے، مالک اللہ پاک ہی ہے اس کا، اس لیے اصل تعریف کا حقدار اللہ پاک ہی ہے۔ الحمدللہ، یہی وجہ نا کہ ہم کوئی خوبصورت چیز دیکھتے ہیں تو پڑھتے ہیں سبحان اللہ، ماشاء اللہ، اللہ کی تعریف ہی کرتے ہیں نا، کیونکہ وہ اللہ نے پیدا کی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ کے لیے ہے، رب العالمین، جو تمام مخلوقات کا یا تمام جہانوں کا رب ہے، پروردگار ہے، پالنہار ہے۔ لفظ اللہ جو ہے یہ اسم ذات ہے، اللہ پاک کا ذاتی نام ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں یہ جو باقی دو الفاظ ہیں الرحمن اور الرحیم، یہ اللہ پاک کے دونوں صفاتی نام ہیں۔
تو لفظ اللہ کے علاوہ اللہ پاک کے لیے جتنے نام بولے جاتے ہیں دوسری زبانوں کے اندر، ان سے اوائڈ کرنا چاہیے، پرہیز کرنا چاہیے ان کو بولنے سے. جیسے گاڈ ہے انگلش میں، جیسے خدا ہے فارسی کے اندر، ان الفاظ کو اللہ پاک کے لیے استعمال کرنے سے پرہیز کرنا چاہیے، کیونکہ ان میں سے ہر لفظ کے اندر کوئی نہ کوئی نقص اور کمزوری کا پہلو موجود ہے. مثال کے طور پہ یہ جو فارسی کے اندر خدا کا لفظ ہے، تو اب اس کے پیچھے بھی ایک کانسیپٹ ہے. دو خدا ہوتے تھے ان کے ہاں، ایک برائی کا اور ایک اچھائی کا. تو اس لیے اس کے اندر نقص پیدا ہو گیا کہ یہ ایک خاص پہلو والے خدا کے لیے بولا جانے والا لفظ، یا اس کی آگے دو ٹائپس ہیں خدا کی، یزدان اور ابرہمن کالبن، اس طرح کے دو نام ہیں. تو اس لیے ان الفاظ کو استعمال کرنے سے پرہیز کرنا چاہیے اور اس کی بجائے لفظ اللہ ہی بولنا چاہیے. انگلش میں بھی یا کسی اور زبان میں بھی ترجمہ کرنا ہو تو لفظ اللہ ہی بولنا چاہیے، اور اس کے اندر ایک ایک حرف کو پڑھنے پر 10 نیکیاں بھی ملیں گی، کیونکہ یہ قرآن مجید کا لفظ ہے. خدا یا گاڈ بولنے پر تو نیکی بھی نہیں ملے گی، کیونکہ وہ قرآن مجید کا لفظ نہیں ہے. اور اللہ پاک نے قرآن مجید کے اندر کہا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا. اللہ پاک کے اچھے اچھے پیارے پیارے نام ہیں، ان کے ساتھ اللہ کو پکارو. تو وہ اچھے اچھے پیارے پیارے نام اللہ پاک نے جب خود بتا دیے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیے ہیں، تو پھر ہمیں ادھر ادھر جانے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ اکبر. تو یہ الرحمن اور الرحیم ان کی بات ہو رہی تھی کہ یہ بھی اللہ الحمدللہ کی یہ بھی ایک دلیل ہے، یا رب العالمین ہونے کی یہ ایک دلیل ہے. تمام تعریف اس کے لیے ہے کیونکہ وہ تمام جہانوں کا پروردگار ہے، اور تمام جہانوں کی وہ جو نشو و نما کر رہا ہے، ان کی ضروریات پوری کر رہا ہے. تو یہ کیا اس کی کوئی مجبوری ہے یا اس کو ان سے کوئی مفاد وابستہ ہے؟ نہیں، یہ وہ اس لیے کر رہا ہے کہ یہ اس کی رحمانیت کا اور اس کی رحیمیت کا تقاضا ہے. وہ الرحمن ہے، وہ الرحیم ہے، اس لیے وہ تمام مخلوقات کی تمام ضروریات کو پورا کر رہا ہے. کفار مکہ جو تھے وہ اس لفظ رحمان سے ناواقف تھے، اور وہ اس کو لکھنا پسند نہیں کرتے تھے، جیسا کہ وہ صلح حدیبیہ والے واقعے کے اندر تفصیل سے آتا ہے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کافروں کے نمائندے سہیل کو لکھوایا کہ لکھو بھائی بسم اللہ الرحمن الرحیم عہدے کے اوپر، تو اس نے کہا واللہ ما ادری ما ہوا، اللہ کی قسم میں نہیں جانتا کہ یہ رحمان کیا ہے. تو اس نے کہا کہ یہ رحمان نہیں. تو پھر آپ نے اس کی جگہ پہ کیا لکھوا دیا تھا؟ بسمک اللہم، بسمک اللہم، تیرے نام کے ساتھ ہے اللہ. تو اگر کوئی ایسی مجبوری ہو کسی جگہ پہ، جیسے ایک معاہدہ تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹی سی بات کو ایشو نہیں بنایا. تو ہم تو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ہی پورا پلان ہی خراب کر دیتے ہیں نا. نہیں جی میری مانی نہیں گئی، بس میں نے نہیں جی جاؤ نہیں کرنا تھا نہ صحیح، اصل صلح کرنی ہی نہیں ہوں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے اس کی جگہ پہ یہ لکھوا دو. اللہ کا نام ہی لکھنا ہے نا، آپ کسی اور انداز سے لکھ دیں، رحمان کا لفظ اندر نہ لائیں. جب یہ نہیں مانتے تو کوئی بات نہیں. اللہ اکبر. اور یہ رحمان جو ہے اس کے متعلق بلکہ قرآن مجید کے اندر بھی یہ بات موجود ہے، وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَانِ، اور وہ رحمان کا انکار کرتے ہیں. قُلْ هُوَ رَبِّي، کہہ دیجئے کہ وہ میرا رب ہے، لا الہ الا ہو، کوئی الہ نہیں مگر وہی. تو یہ رحمان جو ہے نا، یہ اکثر مقامات پہ اللہ تعالیٰ کے ذاتی نام اللہ کی طرح ہی استعمال کیا جاتا ہے، یعنی باقی صفاتی نام سے یہ ہٹ کر نام ہے. بہت زیادہ اس کو استعمال کیا گیا ہے اللہ پاک کے لیے. اللہ اکبر. اس لیے اکثر مفسرین کا یہ خیال ہے کہ لفظ رحمان کو، الرحمن جو ہے نا، اس کو اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے استعمال نہیں کرنا چاہیے. جس طرح کے رحمان، جس طرح کے رحیم اور رؤوف وغیرہ اللہ پاک کی باقی صفاتی نام جو ہیں وہ الف لام کے بغیر بندوں کے لیے بھی استعمال ہو جاتے ہیں، لیکن یہ لفظ جو ہے اس کو بندوں کے لیے استعمال کرنے سے پرہیز کرنا چاہیے. اللہ پاک کتنا رحمان ہے اور کتنا رحیم ہے، اس کے حوالے سے بہت سی آیات ہیں، بہت سی احادیث ہیں. ہر صورت کے اندر بار بار ذکر ہے کہ وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے.
اور ایک دو حدیث سماعت فرما لیں پھر اپنی بات کو ختم کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک نے جب مخلوقات کو پیدا کیا، زمین و آسمان کو پیدا کیا، تو اللہ پاک نے اپنے عرش کے اوپر یہ جملہ لکھوا دیا، ان رحمتی سبقت غضبی، بے شک میری رحمت وہ میرے غضب اور غصے پر حاوی ہے، اس پہ غالب آ گئی ہے۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دفعہ ہوا یوں کہ کسی جنگ کے موقع پہ ایسا ہوا، ایک عورت آئی، صحابہ کرام بیٹھے ہوئے، ایک عورت آئی بھاگتی ہوئی، اور وہ آ کے تو اپنے بچے کو ڈھونڈ رہی تھی، اس کا چھوٹا سا کو بچہ تھا، شیر خوار بچہ، اس کو وہ ڈھونڈ رہی تھی، اور کبھی کوئی بچہ پکڑتی، اس کو چومتی، اپنے سینے سے لگاتی کیونکہ اپنا بچہ مل نہیں رہا تھا، کبھی کسی بچے کو پکڑتی، چومتی، اپنے سینے سے لگاتی، یعنی بڑی آوازار، بڑی پریشان تھی۔ اور وہ پریشانی اور وہ منظر صحابہ کرام نے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ہوگا اپنی آنکھوں سے۔ اللہ اکبر، کبھی آپ نے دیکھا ہو کہ کسی خاتون کا چھوٹا سا بچہ اس طرح گم ہو گیا ہو اچانک، تو اس کے اوپر کیا بیتتی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت آپ تربیت کا کوئی موقع خالی نہیں جانے دیتے، ہاتھ سے نہیں جانے دیتے۔ آپ نے کہا کہ اے میرے صحابہ، اے میرے ساتھیوں، کیا خیال ہے اس ماں کے متعلق کہ اگر اس کو اس کا بچہ مل جائے تو کیا یہ اس کو آگ میں پھینک دے گی؟ مطلب جس کو اتنا پیار ہے یہ آگ میں پھینکنا پسند کرے گی؟ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی کس طرح ہو سکتا ہے یہ، جو اس کے اوپر جو دیوانہ بار اس پہ قربان جا رہی ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو آپ نے فرمایا کہ جس طرح یہ ماں اپنے بچے سے محبت کرتی ہے نا، اللہ پاک اس سے 99 گنا زیادہ اپنے بندے سے محبت کرتا ہے۔ اور یہ ایک اللہ پاک کی رحمت کا ایک حصہ ہے، ایک حصہ صرف جو اللہ پاک نے ساری مخلوقات کے اندر تقسیم کیا ہوا ہے، اور یہ اس ایک حصے کی وجہ سے ماں اپنے بچے سے پیار کر رہی ہے، حتیٰ کہ آپ نے فرمایا کہ جنگلی جانور بھی اپنے بچوں سے محبت کر رہے ہیں، درندے بھی۔ تو فرمایا کہ باقی 99 رحمت کے حصے اللہ پاک نے اپنے پاس ہی رکھے ہوئے ہیں، اور اللہ پاک قیامت والے دن اس ایک کے اندر وہ 99 حصے بھی شامل کر کے قیامت والے دن اللہ پاک اپنے بندوں پر رحم فرمائے گا۔ اللہم اجعلنا منہم۔ اللہ کی رحمت سے کبھی نا امید نہیں ہونا چاہیے، ہمیشہ اللہ کی رحمت سے پر امید رہیں، کوشش بھی کریں، کام بھی کریں کوئی، اور اللہ کی رحمت سے ہمیشہ پر امید رہیں کہ اللہ ضرور ہمارے اوپر اپنی رحمت فرمائے گا۔ سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔